رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أدرك مجيئك نعمة يحيي التراحم والشعور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج سحور سیشن کے ڈے 28 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم 28واں پارہ کریں گے اور اس کی سمری دیکھیں گے۔ 28واں پارہ جو ہے سورۃ المجادلہ سے شروع ہوتا ہے اور اس میں سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون اور سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم تک یہ پارہ چلتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن مجید کا 28واں پارہ جو ہے وہ قد سمع اللہ کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس پارے میں سورۃ المجادلہ آتی ہے۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 23 آیات ہیں۔ سورۃ المجادلہ میں مرکزی مضمون یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ عربوں کا یہ رواج بے معنی ہے کہ ناراضگی میں بیویوں کو ماں کہہ کر اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے۔ ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے جنم دیا ہو۔ پھر فرمایا کہ ان لغو باتوں کا کفارہ ادا کرو اور ان لغویات سے پرہیز کرتے ہوئے اپنی بیویوں کی طرف رجوع کرو۔ سورۃ الحدید میں حدید کا ذکر ہے اور کاٹنے اور چیرنے پھاڑنے کے لیے حدید ہی کو استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہ اس کا جسمانی استعمال ہے۔ لیکن سورۃ المجادلہ میں جو بار بار یحادون اور حاد بیان فرمایا گیا ہے، اس سے مراد روحانی طور پر ایک دوسرے کو پھاڑنا ہے، اور مسلسل یہ ذکر ہے کہ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی زخم پہنچاتے ہیں اور صحابہ علیہم السلام کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس غرض سے چھپ کر مشورے کرتے ہیں، وہ تمام اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا جو بھی اللہ اور رسول کو اپنے تانوں سے تیر لگاتے ہیں وہ نامراد ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول ضرور غالب آئیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 25 آیات ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں بھی ایک حشر کا ذکر ہے اور اس کے آخر پر بھی ایک عظیم حشر کا ذکر ہے۔ پہلا حشر وہ ہے جسے اول حشر قرار دیا گیا، اور اس میں یہود کو جو سزائیں دی گئیں ان سے گویا ان کے لیے پہلا حشر قائم ہو گیا، اور ہر ایک کو اس کے گناہوں کے مناسب حال سزا دی گئی۔ بعض کے لیے جلا وطنی مقرر ہوئی، بعض کے لیے خود اپنے ہاتھوں اپنے گھروں کو برباد کرنے کی سزا مقرر ہوئی، اور بعضوں کے لیے قتل مقرر کیا گیا۔ بس یہ پہلا حشر ہے جس میں سزاؤں کا تذکرہ ہے، اور اس صورت کے آخر پر جس حشر کا ذکر ہے اس میں یہ بیان فرمایا کہ سزائیں ان کو ملتی ہیں جو اللہ کی یاد بھلا دیتے ہیں اور پھر اپنے نفس کے سیاہ و سفید کو بھی بھول جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ بھی ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور نظر رکھتے ہیں کہ وہ اپنے کیسے اعمال آگے بھیج رہے ہیں۔ ان کو عظیم الشان جزا عطا فرمائی جائے گی۔ تسبیح کا جو مضمون پہلی صورتوں اور اس صورت کے آغاز میں گزرا ہے، اب صورت کے آخر پر اسی مضمون کا معراج ہے، اور وہ آیات جو هو اللہ الذی لا الہ
لا الہ الا ہو سے شروع ہوتی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کے عظیم اسماء الحسنی بیان فرمائے گئے ہیں، اور لہ الاسماء الحسنی کہہ کر یہ بیان فرما دیا گیا کہ صرف انہی مذکورہ اسماء پر اکتفا نہیں بلکہ تمام اسماء حسنی اسی کے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 14 آیات ہیں۔ اس سے پہلی سورت میں یہود کے حشر کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس سورت میں مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتے ہیں ان کو ہرگز دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ اگر بظاہر دوست بھی بنتے ہوں تو ان کے سینے میں بغض بھرا ہوا ہے، اور وہ ہر وقت تمہیں ہلاک کرنے کے منصوبے باندھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کا ذکر ہے کہ ان کی تمام تر دوستیاں اللہ ہی کی خاطر تھیں، اور تمام دشمنیاں بھی اللہ ہی کی خاطر تھیں، اس لیے تمہارے قریبی عزیز ماں باپ اور بچے تمہارے کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ تمہیں بہرحال اپنے تعلقات اللہ ہی کی خاطر استوار کرنے ہوں گے اور اللہ ہی کی خاطر قطع کرنے ہوں گے، لیکن ساتھ ہی مومنوں کو یہ تاکید فرما دی کہ تمہارے جو دشمن ایذا رسانی میں پہل نہیں کرتے، تمہیں ہرگز حق نہیں پہنچتا کہ ان کی ایذا رسانی میں تم پہل کرو۔ اعلیٰ درجے کا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جب تک وہ تم سے دوستی نبھاتے رہیں تم بھی ان سے دوستی نبھاؤ۔ چونکہ یہ صورت اس دور کا ذکر کر رہی ہے جبکہ مسلمانوں کو یہود کے علاوہ دیگر مشرکین سے بھی اپنے دفاع میں قتال کی اجازت دے دی گئی تھی، اس لیے قتال کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بہت سے مسائل کا ذکر بھی فرما دیا گیا کہ اس صورت میں صحیح طریقہ کار کیا ہوگا۔ مثلاً کفار کی بعض بیویاں اگر ایمان لا کر ہجرت کر جائیں تو ان کے ایمان کا پوری طرح امتحان لے لیا کرو، اور اگر وہ واقعتاً اپنی مرضی سے ایمان لائی ہیں تو پھر پہلا فرض یہ ہے کہ ان کو ہرگز کفار کی طرف واپس نہ کرو، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں رہے، البتہ ان کے ولیوں کو وہ خرچ ادا کرو جو وہ ان پر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آخر پر اس عہد بیت کا ذکر فرمایا ہے کہ جو ان تمام مومن عورتوں سے بھی لینا چاہیے جو کفار سے بھاگ کر ہجرت کر کے آئی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر تمام مومن عورتوں سے بھی جب وہ بیعت کرنا چاہیں۔ اس کے بعد سورۃ الصف آتی ہے۔ سورۃ الصف یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 15 آیات ہیں۔ پچھلی سورت کے آخر پر جس عہد بیت کا ذکر ہے اس میں صرف مومن عورتوں کی ذمہ داریوں کا ذکر ہی نہیں ہے بلکہ مومن مرد بھی عہد بیت کے ذریعے اسی قسم کی روحانی بیماریوں سے اجتناب کا عہد کرتے ہیں۔ بس دونوں کو سورۃ الصف کے آغاز میں یہ تاکید ہے کہ اپنے عہد بیت میں منافق نہ ہو جانا، اور یہ نہ ہو کہ دوسروں کو تو نصیحت کرتے رہو اور خود اس پر کاربند نہ ہو۔ اگر تم اخلاص کے ساتھ عہد بیت پر قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل ایک دوسرے سے اس طرح پیوستہ کر دے گا کہ تمہیں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دشمن کے مقابل پر کھڑا کر دے گا۔ اسی صورت میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کا بھی ذکر ہے، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نام یعنی احمد کا ذکر فرمایا، جو جمالی شان کا مظہر ہے۔ احمد کے تعلق میں اس کے بعد جو ذکر ملتا ہے اس سے صاف ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جمالی مظہر آخرین کے زمانے میں پیدا ہوگا۔ اس وقت جو اسلام کی جمالی رنگ کی خدمت کی اس کو اور اس کے تابعین کو توفیق ملے گی کہ وہ نقشہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ایک مستقبل کی پیشگوئی ہے۔ چونکہ اس صورت کے آخر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی پیشگوئیوں کا ذکر چل رہا ہے، اس لیے جس طرح آپ
نے یہ اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو اللہ کے لیے آپ کا مددگار بنے گا، اسی طرح لازم ہے کہ دور آخرین میں جب دوبارہ یہ اعلان ہو تو تمام وہ مسلمان جو سچے دل سے ان پیشگوئیوں پر ایمان لائے ہیں وہ بھی یہ اعلان کرتے ہوئے مسیح محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں کہ ہم ہر طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کے لیے مسیح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دین کے کاموں میں اس کے مددگار ہوں گے۔ سورۃ الجمعہ، یہ سورت مدنی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 12 آیات ہیں۔ یہ سورت گزشتہ سورت میں مذکور تمام پیشگوئیوں کی جامع ہے اور اس میں جمع کا ہر معنی بیان فرما دیا گیا ہے، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخرین کو اولین کے ساتھ جمع کرنے کا موجب بنیں گے اور اپنی جلالی اور جمالی صفات کے جلووں کو بھی جمع فرمائیں گے، اور جمعہ کے روز جو مسلمانوں کو ہر ہفتے جمع کیا جاتا ہے اس کا بھی اسی صورت میں ذکر ہے، اور اس کے آخر پر یہ پیشگوئی بھی کر دی گئی کہ بعد کے آنے والے مسلمان مال کمانے اور تجارتوں میں مشغول ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ اس آیت کے متعلق بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ کے انتہائی مخلص صحابہ جنہوں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرناک جنگوں میں بھی تنہا نہیں چھوڑا، جب تجارتی قافلوں کی خبریں سنا کرتے تھے تو آپ کو چھوڑ کر ان کی طرف بھاگ جایا کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ایک بہتان ہے۔ یقیناً اس میں آخرین کے دور کے مسلمانوں کا ذکر ہے جو عملاً اپنے دین سے غافل ہو چکے ہوں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے کوئی سروکار نہ رکھیں گے۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون آتی ہے اور یہ سورت مدنی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 12 آیات ہیں۔ اس کا آغاز ہی اس بات سے کیا گیا ہے کہ جس طرح فی زمانہ بعض منافقین قسمیں کھاتے ہیں کہ تو ضرور اللہ کا رسول ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ واقعتاً تو اللہ کا رسول ہے، مگر اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، اسی طرح آخرین کے دور میں مسلمانوں میں سے ایک کثیر تعداد کا یہی حال ہو چکا ہوگا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کے اظہار میں قسمیں تو کھائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہوگا کہ وہ محض منہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور ایمان کے حقیقی تقاضے پورے نہیں کرتے۔ اسی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہونے والے رئیس المنافقین یعنی عبداللہ ابی بن سلول کا ذکر آیا ہے کہ کس طرح اس نے ایک غزوہ سے واپسی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر انتہائی گستاخی کی تھی، یہاں تک کہ اپنے متعلق اہل مدینہ میں سب سے معزز ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخانہ کلمات کہتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مدینہ جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے جو کچھ دکھایا وہ اس کے بالکل برعکس تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عفو کا عظیم نمونہ دکھاتے ہوئے طاقت رکھتے ہوئے بھی اس کو مدینے سے باہر نہ نکالا اور اس کے مرتے دم تک اس کے لیے استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حکماً منع فرما دیا کہ آئندہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کیا۔ اس کے بعد سورۃ التغابن آتی ہے۔ یہ سورت مدنی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 19 آیات ہیں۔ اس سورت کا آغاز بھی سورۃ الجمعہ کی طرح یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے کلمات سے ہوتا ہے۔ اس سورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، جیسا کہ سب تسبیح کرنے والوں سے بڑھ کر حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، بس کیسے ممکن ہے کہ اس مسبح اعظم کی جو بھی اہانت کرے اس کو وہ اپنے غضب کا مورد نہ بنائے۔ سورۃ الجمعہ میں آخری دور میں جس جمع کا ذکر ہے اس کے متعلق یہاں یہ پیشگوئی بھی فرما دی گئی کہ وہ تغابن یعنی
کھرے کھوٹے کے درمیان تمیز کا دن ہوگا۔ اس دور میں جو دین کی اعانت کے لیے کثرت سے مالی قربانی کا دور ہوگا، تمام مالی قربانی کرنے والوں کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہوئے اس کا بہت عظیم اجر عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق شروع ہوتی ہے اور یہ سورت مدنی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 13 آیات ہے۔ اس کا نام سورۃ الطلاق ہے اور اس میں آغاز سے لے کر آخر تک طلاق کے متعلق مختلف مسائل کا بیان ہے۔ پچھلی سورت سے اس سورت کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے نور کے طور پر پیش فرمایا گیا ہے جو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور یہی وہ نور ہے جو آخرین کے زمانہ میں ایک دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان لوگوں کو اندھیروں سے نکالے گا جو دنیا کے اندھیروں میں بھٹکتے پھر رہے ہوں گے، اور اندھیروں سے نکلنے کے مضمون میں فسق و فجور کی زندگی سے نکل کر پاک بازی کی زندگی میں داخل ہونے کا مفہوم بہت اہمیت رکھتا ہے، یعنی اعتقادی اندھیروں سے بھی وہ نکالے گا اور عمل کے اندھیروں سے بھی نکالے گا۔ چنانچہ سورۃ الطلاق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ یہ رسول تو سراپا ذکر ہے اور ذکر ہی کے نتیجے میں نور عطا ہوتا ہے، اور ذکر الہی کے نتیجے میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم فضیلت عطا فرمائی کہ آپ سراپا نور ہو گئے اور اپنے سچے غلاموں کو بھی ہر اندھیرے سے نور کی طرف نکالا۔ اس صورت میں ایک اور ایسی آیت ہے جو زمین و آسمان کے اسرار سے حیرت انگیز طور پر پردہ اٹھاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بذات خود اندھیروں سے نکالنے والے تھے، اسی طرح آپ پر وہ کلام نازل فرمایا گیا جو کائنات کے اندھیروں سے اور اسرار سے پردے اٹھا رہا ہے۔ جہاں قرآن کریم میں بارہا 7 آسمانوں کا ذکر ہے، وہاں یہ بھی فرما دیا گیا کہ 7 آسمانوں کی طرح زمینیں بھی 7 پیدا فرمائی گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس طرح ان زمینوں پر بسنے والوں پر وحی کا نزول ہوا اور کن کن اندھیروں سے ان کو نجات بخشی۔ سردست کائنات میں جستجو کرنے والے سائنسدانوں کی اس مضمون کے آغاز تک بھی رسائی نہیں ہوئی، لیکن جیسا کہ بارہا ثابت ہو چکا ہے کہ قرآنی علوم کی ایک کوثر کی طرح لامتناہی ہیں، اور آئندہ زمانے کے سائنسدان یقیناً ان علوم کی کسی حد تک اطلاع پائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ التحریم شروع ہوتی ہے اور یہ مدنی سورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 13 آیات ہے۔ گزشتہ سورت میں جن عظیم الشان اسرار کائنات کا ذکر ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں کھولے گئے۔ اب اس سورت میں بعض چھوٹے چھوٹے اسرار کا بھی ذکر ہے، گویا بڑے اسرار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم غیب کی طرف سے کھولے گئے اور چھوٹے اسرار بھی عالم غیب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھولے گئے۔ بس ان معنوں میں اس سورت کا پچھلی سورت سے یہ تعلق قائم ہوتا کہ یہ عجیب کتاب ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے رازوں کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے اور بڑے سے بڑے اسرار۔ اس سورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ تاکید فرمائی گئی کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس توبہ کے قبول ہونے کی یہ علامت بیان فرمائی گئی ہے کہ ایسی توبہ کرنے والوں کی اصلاح کا آغاز ہو جائے گا اور دن بدن وہ گناہ ترک کرنے کی صلاحیتیں محسوس کریں گے، اور ان کی تمام برائیاں اللہ تعالیٰ ان سے دور فرما دے گا۔ یہ برائیوں کو دور کرنے کا دور دراصل اس نور کے نتیجے میں حاصل ہوگا جو انہیں عطا کیا جائے گا، جیسے اندھیروں میں چلنے والا روشنی سے معلوم کر لیتا ہے کہ کیا کیا خطرات درپیش ہیں، بس اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کی رہنمائی فرماتا چلا جائے۔ اور وہ بھی ایمانہم کے الفاظ میں یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ ان برائیوں والے لوگوں کو کوئی نور عطا نہیں کیا جاتا جو بائیں ہاتھ والے لوگ کہلاتے ہیں، صرف انہی کو نور عطا ہوتا ہے جو ہمیشہ ہر بدی کے مقابل پر نیکی کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو نیکی پر قائم رہنے کے لیے وہ نور ملے گا جو انہیں استقامت عطا فرمائے گا۔ اس سورت کے آخر میں ان 2 بدقسمت عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے جو انبیاء کے اہل میں بظاہر داخل تھیں،
مگر عملاً وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں خیانت سے کام لیتی رہیں۔ پھر ان دونوں کے برعکس دو انتہائی پاک دامن عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ ان میں سے ایک اللہ کے انتہائی ظالم اور سفاک دشمن کی بیوی تھی، پھر بھی اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی صورت میں جو اعجازی وجود بخشا وہ کسی نفسانی خواہش کی بنا پر نہیں تھا۔ پھر آخری آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں پیدا ہونے والے ایک سچے اور پاک باز وجود کو بھی یہی اعجاز دکھائے گا کہ باوجود اس کے کہ اس کو اعلیٰ درجے کی روحانی مناصب حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوگا، بلکہ وہ انکسار کا پتلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی روح پھونکے گا اور اس کے نتیجے میں اسے ایک اور روحانی وجود بخشا جائے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہوگا۔ چنانچہ فَنَفَخْنَا فِيهِ فِي الرُّوحِ کہ اللہ تعالیٰ اس مرد مومن میں اپنی روح پھونک۔ اسی مضمون کی ایک اور آیت میں فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا یعنی سورۃ الانبیاء کی آیت 92 ہے، فرمایا گیا ہے یہاں فیہ کہہ کر اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ مومن جو روحانی طور پر مریمی حالت میں سے گزریں گے ان کے اندر بھی نفخ روح ہوگا، گویا وہ تمثیلاً اپنے وقت کے عیسیٰ بنائے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے 28ویں سپارے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے سحور سیشن میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔